بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، الم تر الی الذی حاج، اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جھگڑا کر رہا تھا؟ کس لیے جھگڑا کر رہا تھا؟ فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ بادشاہ، یعنی اس آیت کریمہ میں نمرود کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ جھگڑ رہا تھا اس بارے میں کہ فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ جس کو اللہ نے ملکوں کی بادشاہت بھی دی تھی۔ اب جب بندے کو اللہ تھوڑا بہت عہدہ دے دیتا ہے، تھوڑا دنیا کا مال دے دیتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھنے لگتا ہے، بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ اس کی خام خیالی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا حقیقی قبضہ، ہر چیز کی حقیقی بادشاہت تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن جو انسان اس چیز کو سمجھ جاتا ہے تو وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان پیسہ آنے کے بعد، عہدہ آنے کے بعد متکبر ہو جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ نمرود نے بھی ایسا کیا کہ اس کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، یہ متکبر ہو گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، خود کو خدا کہلوانے لگا۔ جب بھی اس کے پاس کوئی آتا، جس طرح سے دربار لگا ہوتا ہے، جس طرح سے آج پارلیمنٹ ہاؤس ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس ہیں، تو اس کے دربار میں جب بھی کوئی آتا تو یہ پہلے خود کو سجدہ کرواتا اور پھر وہ اپنا مدعا، اپنی کوئی بات عرض کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت پیش کی کہ دیکھو تم خدا نہیں ہو، خدا وہی ہے، اللہ وہی ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور مجھ کو بھی پیدا کیا، اس لیے خود کو خدا کہنا چھوڑو۔ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا کہ جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، ان آتاہ اللہ الملک۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت پیش کی، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت پیش کی، تو یہ بگڑ گیا۔ یہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم تم کس خدا کو مانتے ہو؟ تمہارا خدا کون ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک۔ اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات۔ تو یہ بیوقوف تھا، جاہل تھا اور کافر بھی تھا اور متکبر بھی تھا، ساری برائیاں تھیں۔ تو اس نے ایسا کیا کہ جیل میں سے 2 قیدی منگوائے اور ایک کا سر قلم کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ وہ ہے، آپ کا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے جس کو قتل کیا کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اسے موت دے دی، اور جس کو اس نے چھوڑ دیا کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ سمجھ گئے کہ یہ احمق ہے، بیوقوفی کا کام کر رہا ہے، یہ بات کو سمجھا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اس نے جب کہا نا قال انا احیی و امیت، تو قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، دیکھو میرا اللہ وہ اللہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو فأت بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے لے آ، یعنی وہاں سے لے آ کہ جس سائڈ پر جا کر سورج غروب ہوتا ہے۔ تو فبہت الذی کفر، تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کافر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ ایسا کام آپ نے بتا دیا تھا کہ جو ناممکن تھا۔ اب کام تو یہ بھی پہلا بھی ناممکن تھا کہ کسی کو زندگی اور موت دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ احمق تھا، جاہل تھا، یہ بات کو سمجھا نہیں، کہنے لگا کہ
کہ قال انا احیی و امیت، جب اس نے ایک بندے کی گردن اڑا دی، کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اسے موت دے دی۔ لیکن دوسرا کام جب آپ نے بتایا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، اگر تو اللہ ہے تو پھر تو سورج کو مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر، اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں کہ یہ نمرود کتنا جابر تھا، کتنا طاقتور تھا، اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ والوں سے، انبیاء سے، اولیاء سے، دینداروں سے پھڈا کرتے ہیں، یہ ان سے اختلافات رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سارے کام میری مرضی کے مطابق ہوں، جبکہ اللہ اپنی حکمیت چاہتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے مد مقابل آتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس سے نہ کوئی مقابلہ کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا۔ اب دیکھیں کہ نمرود اتنا جابر تھا اور اتنا گندا انسان تھا کہ اس نے خود کو سجدہ کروانا شروع کر دیا تھا۔ اب اللہ نے تدبیر کیا کی، حکمت کیا کی کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر کو گھسا دیا۔ اب دماغ انسان کے اندر جو ہے، انسان کا سر ہوتا ہے، یہ کتنا نازک چیز ہوتی ہے، کتنی نازک چیز ہوتی ہے، کتنی حساس چیز ہوتی ہے انسانی اعضاء میں سے، کہ دیکھیں سر انسانی جسم کا ایک بڑا اہم پارٹ ہوتا ہے، کہ ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، کہ سر میں لگی ہوئی چوٹ، سر میں اگر ذرا سی چوٹ لگ جائے تو انسان کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ نمرود جو تھا، اس کے سر میں اللہ نے مچھر داخل فرما دیا، مچھر اس کے سر میں چلا گیا، اور جب وہ مچھر اس کے سر میں اڑتا تو اس کو بڑی سخت اذیت ہوتی، بڑی سخت تکلیف ہوتی۔ اب وہ نمرود کے جو خود کو سجدہ کرواتا تھا، پہلے جو بھی اس کے دربار میں آتا اس کو حکم تھا کہ پہلے اس کو سجدہ کرے، اب جو بھی اس کے دربار میں آتا پہلے اس کے سر میں جوتا مارتا، اور وہ مچھر ایک سائڈ پر بیٹھ جاتا۔ پھر جب اس نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس نے پاس ایک آدمی رکھ لیا، جب یہ اشارہ کرتا مچھر اڑتا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر پر سو رہے ہوں تو مچھر کی آمد ہو، سردیوں کی آمد ہو یا گرمیوں کی آمد ہو، تو مچھر کتنا تنگ کرتا ہے۔ حالانکہ ہم ایک ہاتھ اس کو لگائیں تو مچھر ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم ہاتھ قریب لاتے ہیں تو وہ مچھر پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کب اڑ جاتا ہے۔ تو یہ مچھر اس کے سر میں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کے سر میں مچھر چلا گیا، اور اس ذلیل انسان، کافر انسان کو اتنی سخت اذیت پہنچتی کہ اس نے جو بندہ پاس رکھا اس کو اشارہ کرتا کہ جب میں اشارہ کروں تو میرے سر میں جوتے لگانا شروع کر دے۔ پھر جوتے کھا کھا کے اس کا دماغ پھٹ گیا، ایک دن اس کا بیجا پھٹ گیا اور یہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو ہر دور میں ایسے شخص ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو چیلنج کرتے ہیں، جو اللہ والوں کے سامنے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو نمرود نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ میری اجارہ داری، میری بادشاہت ختم کر دیں گے، تو اس نے پھر آپ کو آگ میں ڈالنے کا بندوبست کیا۔ سارے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کیں اور اتنی بلند آگ جلائی گئی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کر آگ میں گر جاتا، اتنی زبردست آگ تھی۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، پوری دنیا مل کر بھی اگر آپ کو مارنا چاہے، لیکن اگر میرا اللہ آپ کو بچانا چاہے تو آپ کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ وہ ہے کہ جو ذلت کے اسباب میں سے عزت نکال کر دکھا دیتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، جس کے قبضہ قدرت میں عزت اور ذلت ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا مل کے آپ کو عزت دینا چاہے، لیکن جب تک اللہ آپ کو عزت دینا نہ چاہے، اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز کا حقیقی قبضہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو نمرود نے چاہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دوں تاکہ وہ جل جائیں، لیکن
اللہ نے چاہا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نارو کونی بردًا و سلامًا علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ یعنی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں درس دے رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے، آج بھی ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے، کہ جو انسان سوچتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، میں ہوں تو نظام چل رہا ہے، میں ہوں تو فلاں کام ہو رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، ملک چل رہا ہے، ملک کا نظام چل رہا ہے، سیاست چل رہی ہے، یہ انسان کی خام خیالی ہوتی ہے۔ سب کچھ چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب ہمارے اعمال برے ہوں گے، جب ہمارے اعمال گندے ہوں گے، تو اللہ ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ تو جب ہم اچھے ہوں گے تو اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے گا۔ اس لیے کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، سیاستدانوں کو برا بھلا کہیں۔ آج بڑا نازک ماحول ہے، لوگوں نے، سیاستدانوں نے ماحول کو بڑا خراب کر دیا، لوگوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے خفا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے اس نے قطع کلامی کی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ وہ دوسری پارٹی کا سپورٹر ہے، میں دوسری پارٹی کا سپورٹر ہوں۔ تو ان گندے سیاستدانوں کے لیے لوگوں نے اپنے خونی رشتوں کو ناراض کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو اللہ ہمارے حالات بھی ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آج ہم ظلم میں کتنا آگے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم خود پر ظلم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ الجفا کل الجفا، اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لم سمع النداء فلم یجب، کہ جس نے اذان سنی اور نماز کو نہ گیا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ دیکھیں آج ہم میں سے کتنے بندے ظالم ہیں، اذان ہوتی ہے لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے حکم ہماری طرف آتے ہیں لیکن ہم ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم سارے مسلمان اللہ کی اطاعت میں نہیں آئیں گے تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ فلاں آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، فلاں آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم خود ٹھیک